حضرت بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے قرآن پاک میں 90 جگہوں پر پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی تقدیر میں رزق لکھ دیا ہے اور اسے اس بات کی ضمانت دے دی ہے، اور میں نے قرآن شریف میں صرف ایک مقام پر پڑھا کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے۔ ہم نے سچے رب کا 90 مقامات پر کیے ہوئے وعدے پر تو شک کیا، مگر جھوٹے شیطان کی صرف ایک مقام پر کہی ہوئی بات کو سچ مانا۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ پردے ہٹا کر بندے کو دکھا دے کہ وہ اپنے بندے کے معاملات سنوارنے کے لیے کیسی کیسی تدبیریں کرتا ہے اور وہ اپنے بندے کی مصلحتوں کی کیسی کیسی حفاظت کرتا ہے اور وہ کس طرح اپنے بندے کے لیے اس کی ماں سے بھی زیادہ شفیق ہے، تب کہیں جا کر بندے کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہوگا، اور تب کہیں جا کر بندہ اپنے دل اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنے پر کمر بستہ ہوگا۔ تو پھر اگر دنیا کے غموں نے آپ کو تھکا دیا ہے تو کوئی غم نہ کریں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کی آواز سننے کا خواہ ہوں۔ تو پھر رکھیے سر کو سجدے میں اور کہہ دیجئے جو کچھ دل میں ہے اور بھول جائیے سب غموں اور مصیبتوں کو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی نہیں بلاتا۔ پیاری بات، ہم جو سوچتے ہیں یا جو بھی خیال ہمارے دل میں آتا ہے اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، وہ خیال ایسے ہی نہیں آ جاتا، دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اکثر میرے دل میں ایک بات آتی ہے کہ کیا جو لوگ کسی کے لیے اچھا نہیں سوچتے کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے؟ اس کا جواب پھر خود ہی مل گیا کہ وہ خیال شیطان ڈالتا ہے، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ یا بندی کیا شیطانی وسوسوں میں آئے گا یا نہیں۔ ہم آ جاتے ہیں، ہم کر بیٹھتے ہیں جو وہ کروانا چاہتا ہے، مگر اللہ تو اللہ ہے نا، کیسے بھٹکنے دے گا اپنے بندے کو؟ پھر ڈالتا ہے وہ خیال جس سے انسان دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے۔ یہ وہی خیال ہے جس کا ذکر پہلی سطر میں کیا میں نے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ایسے ہی نہیں لوٹ کے آتے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف لے کر جاتا ہے